بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، سفر کے اس مہینے میں اگر آپ کے اس جگہ سے چونٹیوں کا نکلنا شروع ہو جائے تو فوراً یہ ایک کام ضرور کر لینا۔ زمین پھاڑ کر آپ کو دولت مل جائے گی، رزق مل جائے گا، گھر میں برکات ہی برکات آ جائے گی۔ ننھی سی مخلوق کی خدمت کرنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج میں آپ کو چونٹیوں کے حوالے سے ایسی کچھ معلومات دینے جا رہی ہوں، خاص کر اس مبارک مہینے جو کہ سفر کا مہینہ ہے، گزر رہا ہے۔ اس میں خاص خیال رکھیں۔ چونٹیوں کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں نظر آ رہی ہیں تو دیکھیں وہ چونٹیاں کس طرف سے آ رہی ہیں۔ اگر وہ شمال کی طرف سے آ رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ اگر وہ جنوب کی طرف آ رہی ہیں تو آپ کا مستقبل خوشحال ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے چونٹیوں کی لائن لگی ہوئی یا مشرق کی جانب سے چونٹیاں نکل رہی ہیں، آپ کو جلدی کوئی خوفناک خبر مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں مغرب کی طرف سے چونٹیاں آ رہی ہیں تو یہ آپ کے مستقبل کو کہیں اور لے جانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں چاول کے ڈبے سے آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہیں، چاولوں سے نکل رہی ہیں، تو آپ کے پاس بے انتہا دولت آنے والی ہے، رزق آنے والا ہے، پیسہ آنے والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ چونٹیاں آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں جہاں پر آپ نے اپنے زیورات رکھا ہے تو سمجھ لیں آپ کے گھر میں قیمتی اشیاء آنے والی ہیں۔ یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں یہ گھر والوں کے لیے برکت کا اعلان کرتی ہیں، کیونکہ یہ گھر میں کسی بھی نحس و طاقت کو داخل نہیں ہونے دیتی، نحوست کو بھی داخل نہیں ہونے دیتی، نفرت کو ختم کر دیتی۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوشش کیا کرو چونٹیوں کو صدقے کی نیت سے میٹھی چیز دیا کرو، کیونکہ یہ عمل گھر کے تمام نحوستوں کو ختم کر دیتا ہے اور گھر والوں کے لیے برکت اور کامیابی کا راستہ بچاتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ماہ سفر شروع ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا صدقہ دیا جائے اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مٹھی بھر گندم کا آٹا لے لینا ہے اور مٹھی بھر چینی لے لینی ہے۔ ان دونوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ سورۃ ناس، ایک دفعہ سورۃ فلق، ایک دفعہ سورۃ کوثر اور ایک مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھ کر چینی اور آٹے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اس کو وہاں پر رکھ دینا جہاں پہ آپ کو لگے چونٹیاں نکل رہی ہیں۔ گھر میں جس جگہ سے چونٹیاں نکل رہی ہوں گی وہاں پہ آپ نے وہ آٹا اور چینی تھوڑا تھوڑا کر کے ہلا دینا ہے تاکہ چونٹیاں آسانی کے ساتھ اس کو کھا سکیں۔ یہ چونٹیوں کو دیا گیا صدقہ ہوگا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے الجھے ہوئے کاموں کو سنوار سکتا ہے، آپ کے ہر اس مقصد میں آپ کو کامیابی دلوا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ننھی سی مخلوق کہ جس کو رزق دیا جاتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے، تو یہ اللہ سے دعا کرتی ہے۔ یہ ننھی سی مخلوق اس کی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جس گھر کے آس پاس چونٹیوں اپنا گھر بناتی ہیں، شیطان کی طاقتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ چونٹیاں شیطانی طاقتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اللہ نے اس کو انسان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ یہ گھروں کے چاروں طرف سے عقد پیدا کرتی ہیں جس سے تمام نظریں بد شیطانی طاقتوں کے اثرات گھر میں داخل نہیں ہو پاتے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ چونٹیوں کو بغیر سبب کے مارنا یا ان کے گھروں کو تباہ کرنا انسان کے نصیب کو اور اس کے کاموں کو الجھا دیتا ہے۔ کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے چونٹیوں کو مت مارنا، ان کو گھر سے بھگایا نہ کریں۔ یہ اللہ کی ننھی ننھی سی مخلوق ہوتی ہے، بلکہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیا کریں۔ جب آپ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیں گے تو یہ آپ کے گھر کو ماحول کو جنت جیسا بنا دے گی۔ گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوگا۔ سب سے بڑی بات کہ گھر سے کبھی برکت ہی نہیں جائے گی۔ جتنی بھی بے برکتی ہوگی وہ ساری کی ساری راکھ کی طرح اڑ جائے گی۔ ویسے کبھی برکت ختم نہیں ہوگی۔ یہ ماہ سفر ہے، اس سفر کے مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کر دیا کریں۔ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر کے غسل خانے میں چونٹیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو پیسہ متاثر کرتا ہے۔ اگر گھر کے کچن میں آپ لوگوں چونٹیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ حسد کی بہت بڑی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ حسد کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی یعنی آپ کے گھر والے حسد کر رہے ہیں۔ اگر کچن میں چونٹیاں نظر آ جائیں اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کے کچن میں چونٹیاں موجود ہیں، ہر چیز کو کھا رہی ہیں، آٹے کو کھا رہی ہیں، چاولوں کو کھا رہی ہیں اور بھی
جتنی کھانے والی چیزیں ان کو کھا رہی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی جلدی مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کا سارا پیسہ اور دولت ڈوب سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ چونٹیاں آپ کو اپنے گھر کی کھڑکیوں میں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے بچے حسد کا شکار ہیں، ان کو حسد سے بچائیں۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جس کمرے میں آپ لوگ سوتے ہیں، چونٹیوں کا وہاں ظاہر ہونا عورت اور مرد کے لیے یعنی میاں بیوی کے تعلقات میں مسائل پیدا کر سکتا ہے، بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھروں کے کسی دیوار سے چونٹیاں نکل رہی ہیں، گھر کی دیوار سے لائن بنی ہوئی ہے اور چونٹیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سفر کی پیشکش ہو سکتی ہے، اور وہ سفر ایسا ہوتا ہے جو رکاوٹوں اور رجھنوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گھر میں چونٹیاں اس کے بستر کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، دونوں طرف بستر کے آس پاس گھومتی رہتی ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اسے صالح اولاد سے نوازے گا۔ اگر دیکھتا ہے چونٹیاں کثرت سے چاول کے دانے باہر سے لے کر آپ کے گھر میں آ رہی ہیں، چاول کے دانے اپنے منہ میں ڈال کر لے کر آ رہی ہیں، تو اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ کو روزی ملے گی۔ آپ کا پیسہ، آپ کا مال جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے گھر میں ہر طرف چونٹیوں کو دیکھتا ہے، چونٹیاں ہی چونٹیاں نظر آئے ہیں، تو اس بات سے پریشان ہے، تو اس بات کی یہ پریشانی کہ اسے بہت سے کام اور بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، جس کو پورا کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، چونٹیوں کو گھر میں جب بھی دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آٹے اور چینی کا عمل یہ بڑا ہی مجرم عمل ہے۔ جو لوگ چونٹیوں کے حوالے سے یہ باتیں سن کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی چونٹیاں آتی ہیں، تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان سارے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں گھر میں رزق آئے، برکت آئے، دولت آئے، گھر سے نحوست ختم ہو جائے، گھر سے شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں، گھر میں سکون ہی سکون آ جائے، تو آپ نے اس مبارک مہینے میں جو سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، کسی بھی دن آٹا اور چینی لے کر اس کے اوپر وہ عمل پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور چونٹیوں کو ڈال دیں۔ اگر آپ کے گھر کی چھت کے اوپر ہیں، آپ کے صحن میں، آپ کے کچن میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ان کو آپ نے آٹا اور چینی ڈال دینی ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ ایسا اس کا اثر دیکھیں گے کہ گھر میں دولت، برکت، رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ ماہ سفر میں اس عمل کو ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔